السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 6، سوال نمبر 3، قوم اور قومیت کا فرق واضح کیجیے اور قومیت کے عناصر بیان کیجیے۔ قوم اور قومیت کا فرق جو ہے وہ ہم مختصر سوالات میں سوال نمبر 7 میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس سوال میں صرف ہم لوگ قومیت کے عناصر بیان کریں گے۔ ہیڈنگ آئے گی قومیت کے عناصر۔ ہیڈنگ نمبر 1، مشترکہ نسل۔ انگریز مصنفین مشترکہ نسل کو قومیت کا جز اول قرار دیتے ہیں۔ لارڈ برائس کا خیال ہے کہ انگریزی اسی لیے ایک قوم بن گئے ہیں کہ ان میں جدی اشتراک کا احساس موجود تھا۔ نسلی اتحاد بعض اوقات قوموں کے عروج میں بھی بڑی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہٹلر نے جرمنوں کو آرائن نسل قرار دے کر ان میں احساس قومیت ابھارا اور وہ پوری دنیا سے ٹکر لینے کو تیار ہو گئے۔ ہیڈنگ نمبر 2، مشترکہ سکونت۔ مشترکہ سکونت بھی لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ مشترکہ سکونت افراد میں ایک جیسے رسم و رواج کو جنم دیتی ہے اور اس سے لوگوں میں اتحاد اور یگانگت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی بہتر مثال امریکی قوم ہے، جس کے افراد اگرچہ مختلف تہذیب و تمدن، رنگ و نسل اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر امریکہ میں مشترکہ سکونت کی وجہ سے ایک عظیم قوم بن گئے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک مشترکہ ثقافت بھی تخلیق کر لی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3، مشترکہ زبان۔ قومیت کی تشکیل میں مشترکہ زبان اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زبان ہی کے ذریعے افراد اپنی انفرادی خیالات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور یہی خیالات اور جذبات باہمی یگانگت اور اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ پروفیسر ریمس ریمیرز کہتا ہے، زبان کا اتحاد نسلی اتحاد سے زیادہ ضروری اور اہم ہوتا ہے۔ کئی سیاسی تحریکوں میں بھی زبان نے اہم کردار ادا کیا ہے، جیسے پولینڈ اور بنگلہ دیش کی تحریک آزادی۔ زبان اس کی اہمیت کے باوجود اسے قومیت کا لازمی عنصر قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ایسی قوموں کی مثالیں بھی ملتی ہیں جن میں سے ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے سوئٹزرلینڈ میں 3 قومی زبانیں ہیں، پاکستان میں قومی زبان اردو اور 4 بڑی علاقائی زبانیں پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 4، مشترکہ ثقافت۔ تہذیب و ثقافت کے عناصر مثلاً سیاسی و ملی افکار، رسم و رواج اور فنون و لطیفہ وغیرہ افراد میں ثقافتی اور فکری ہم آہنگی پیدا کرنے میں اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جان اسٹورٹ مل لکھتا ہے کہ مشترکہ سیاسی واقعات، قومی تاریخ، یادداشتیں، مجموعی سربلندی، بے عزتی، خوشی اور غم جو ماضی سے متعلق ہوتے ہیں، قومیت کے عناصر میں سب سے مضبوط اور اہم ہوتے ہیں۔ مشترکہ ثقافت اگرچہ قومی جذبات اور قومی اتحاد کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن پھر بھی اسے قطعی اصول قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں کئی ممالک مثلاً پاکستان، ہندوستان، سوئٹزرلینڈ وغیرہ کثیر الثقافتی ممالک ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 5، مشترکہ مذہب۔ مذہب جذبہ قومیت پیدا کرنے میں بہت ہی اہم اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک عقیدہ رکھنے والوں میں اتحاد اور یگانگت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ مشہور مسلمان مفکر ابن خلدون کہتا ہے، قوم میں عصبیت مذہب سے پیدا ہوتی ہے۔ تاریخی طور پر بھی مذہب کی حیثیت مسلمہ ہے، مثلاً 1830 میں بیلجیم کی ہالینڈ سے علیحدگی مذہب کی بنیاد پر ہوئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ نمبر 6، مشترکہ مفادات۔ بعض اوقات مشترکہ مفادات کی وجہ سے بھی جذبہ قومیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ محض بیرونی سیاسی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک بڑے اتحاد میں مدغم ہو جاتے ہیں، جس سے ایک نئی مشترکہ قومیت وجود میں آتی ہے۔ امریکہ کی جنگ آزادی سے پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے امریکہ میں بسنے والی مختلف قومیتوں نے باہمی اشتراک کے ذریعے ایک نئی قومیت تشکیل کی۔ اس اصول کو ایشیا اور افریقہ میں بھی اپنایا گیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 7، مشترکہ مقاصد۔ مشترکہ سیاسی، معاشی اور دفاعی مقاصد کی خاطر بھی لوگ متحد ہو جاتے ہیں اور ان میں جذبہ قومیت پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک ریاست کے اندر جذبہ قومیت ابھارنے کے لیے مشترکہ سیاسی تنظیم بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امریکی عوام نے مشترکہ سیاسی مقاصد کی خاطر جنگ آزادی لڑی اور ایک متحدہ قومیت کی بنیاد ڈالی۔ ہندوستان کے مسلمان علاقائی، لسانی اور نسلی اختلاف کے باوجود آزادی حاصل کرنے کے لیے قیام پاکستان کے مشترکہ مقاصد کی خاطر متحد ہو گئے۔
ہیڈنگ نمبر 8 احساس قومیت۔ پروفیسر ای زمرن کے مطابق انورٹڈ کاما اوپن اگر مذکورہ عوامل میں سے کوئی بھی عامل موجود نہ ہو مگر لوگوں میں صرف یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ ایک ہیں تو وہ ایک قومیت بن جاتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ماہر نفسیات میک ڈوگل لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما اوپن قومیت کے راز کو جغرافیائی حدود، نسل، تاریخ یا اقتصادی عوامل میں تلاش کرنا بے سود ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ عوامل ان معنی میں اہم ضرور ہوتے ہیں کہ بالواسطہ طور پر یہ افراد کے ذہنوں، عقائد اور جذبات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس طرح یہ قومی جذبہ اور خیال کو ترقی دیتے ہیں یا کمزور کرتے ہیں۔ پیراگراف چینج۔ جذبہ قومیت کو ابھارنے کے لیے مذکورہ تمام عوامل کا بیک وقت ہونا ضروری نہیں ہے، ان میں سے ایک یا چند عوامل بھی مل کر قومیت کی تشکیل میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ جرمن مفکر آزوالڈ اسپلنگر لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما اوپن قومیتیں نہ تو لسانی ہوتی ہیں، نہ سیاسی اور نہ حیاتیاتی، بلکہ یہ تو روحانی اتحاد ہوتی ہیں۔ قومیت کا احساس مفادات کی اشتراک اور افکار کی ہم آہنگی کا نام ہے۔ جب انسانی شعور مختلف معاشرتی اختلافات پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو افراد کو ٹکڑیوں سے نکال کر ایک مضبوط اور مربوط اتحاد پر پرو دیتا ہے۔ اس لیے قومیتیں مختلف جگہوں پر مختلف عوامل میں زیر اثر وجود میں آئیں۔ ان کی تشکیل کے لیے کوئی عالمگیر عنصر دریافت نہیں کیا جا سکا، انورٹڈ کاما کلوز۔ سوال نمبر 4 اسلام میں ملت کے تصور پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ ہیڈنگ آئے گی اسلام کا تصور ملت۔ اسلام میں ملت کے بنیادی نسل، قومیت، علاقیت، پیشے، خونی رشتے یا خصوصی مفادات ان میں سے کسی پر قائم نہیں، بلکہ اسلامی ملت کی بنیاد وہ اصول ہیں جو اللہ کی مرضی کی اتباع، اس کے قانون کی اطاعت اور اس کے عہد کی پابندی پر منحصر ہیں۔ مختصراً یہ کہ ملت اسلامیہ اسی وقت موجود رہ سکتی ہے جب اسلام اس کو غذا فراہم کرے اور اس کی پرورش و نگہبانی کرتا رہے۔ اس کے برعکس مغربی قومیت کا تصور رنگ و نسل، زبان اور وطن پر ہے۔ رنگ و نسل اور زبان کے اختلافات نے قوموں میں نہ ختم ہونے والی تفریق اور زبردست دشمنی پیدا کر دی ہے اور اس کی وجہ سے انسانیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے اور انسان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے اور دنیا میں پائیدار اور مستحکم امن خواہ بن کر رہ گیا ہے۔ 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں اور تیسری کے خطرات دنیا پر منڈلا رہے ہیں۔ اس طرح اسلامی تصور ملت مغربی قومیت کے تصور کی طرح تنگ نظری پر مبنی نہیں۔ ملت اسلامیہ کے افراد مختلف زبانیں بولنے اور مختلف رسم و رواج رکھنے کے باوجود اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک ملت ہیں۔ اگر کوئی فرد اسلام کو بحیثیت عقیدے اور نظریے کے قبول کر لے تو ملت اسلامیہ میں داخل ہو جاتا ہے اور اگر کوئی اسلام سے منکر ہو جائے تو وہ فوراً اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام میں 2 ہی ملتوں کا تصور ملتا ہے، ایک ملت اسلامیہ اور دوسری ملت کفار جس نے خدائی احکام سے انکار کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن۔ قومیت۔ پیراگراف چینج۔ قومیت کے مغربی تصور میں مذہب کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، مذہب افراد کا ذاتی معاملہ ہے اور اس طرح قومیت کے حامل افراد کا مذہب کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی ہو یا یہودی۔ اگر وہ نسلی اور لسانی اعتبار سے ایک ہے تو وہ ایک قومیت کے افراد ہوں گے۔ اس کے برعکس اسلام میں زبان، رنگ اور نسل وغیرہ صرف پہچان کی حد تک ہیں۔ قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تم کو گروہ قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، مگر در حقیقت تم میں بہتر وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ریفرنس میں لکھا جائے گا سورہ حجرات۔ یہاں پر آپ کا چیپٹر نمبر 2 مکمل ہوا۔